پاکستان کو IMF سے بڑا ریلیف مل گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو $1 ارب سے زائد کی پہلی قسط موصول۔ فنڈز اسٹیٹ بینک کے غیر ملکی ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں شامل کیے جائیں گے۔ جمعرات 3 اکتوبر کو اسٹیٹ بینک ریزروز میں ظاہر ہوں گی۔ رقم ملک کے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ذرائع مبادلہ کے ذخائر کو تقویت فراہم کرے گی۔ حکومت نے راولپنڈی ڈویژن میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ چاروں اضلاع میں جلسہ، جلوس اور اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی۔ PTI نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں احتجاج سے متعلق حکمت عملی ترتیب دے دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور احتجاج کی قیادت کریں گے۔ اسلام آباد سے PTI قیادت قافلوں کی صورت میں لیاقت باغ جائے گی۔ PTI کی کارکنوں کو 2 بجے لیاقت باغ پہنچنے کی ہدایت۔ راستوں کی بندش پر وہیں احتجاج ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی کا دورہ۔ کراچی کور کی آپریشنل تیاریوں اور ٹریننگ کے بنیادی اقدامات پر بریفنگ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے انوویسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح بھی کر دیا۔ IT پارک نوجوانوں کو اس شعبے میں معیاری تربیت فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور حمایتین نے تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے معیشت میں IT کی اہمیت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے IT صنعت کے فروغ کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ آرمی چیف نے کراچی کی تاجر برادری سے بھی ملاقات کی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کی نوید سنا دی۔ فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، بھیرا میں کالے بادلوں کی گھن گرج، ساہیوال، چونیا، ہجرا شاہ مقیم اور الہ آباد میں بھی آسمان سے بوندیں برس پڑیں۔ پتوکی اور پھالیا میں بادلوں نے اپنا دامن خالی کر دیا۔ مختلف شہروں میں فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا۔ نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے فیصلہ پر عمل روکنے کی استدعا بھی اپیل کر دی۔ اپیل میں کہا، سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ عدالت نے اپنی 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے۔ سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفیوں کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر 8 ججز کی وضاحت کو چیلنج کر دیا۔ اکثریتی ججز کی 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی اپیل دائر۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ 12 جولائی فیصلے کی وضاحت 25 جولائی کو دائر کی۔ الیکشن کمیشن وضاحت کی درخواست کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی کرے۔ PTI کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ جو سینیٹر حکومت کا ساتھ دے اس کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا۔ چیئرمین سینیٹ کو خط لکھا ہے، حکومتی سینیٹرز کو الگ نشستیں الاٹ کریں۔ PTI سینیٹرز مکمل رابطے میں ہیں۔ PTI رہنما شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا، جو MNAs ہمارے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ JJY اور PTI کا کوئی جوائنٹ مسودہ نہیں۔ JJY کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں، حکومت اگر خود سنجیدہ نہیں ہے یا معاملات کو سنجیدہ نہیں لیتی تو معاملات کیسے چلیں گے؟ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نئے سیکرٹری دفاع مقرر۔ وزیر اعظم کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو 2 سال 3 ماہ کے لیے سیکرٹری تعینات کیا گیا۔ 1 اکتوبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وہ ریٹائرمنٹ تک بطور سیکرٹری دفاع فرائض سے انجام دیں گے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن انویسٹیگیشن جاری کر دیا۔